بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال پوچھا ہے کسی نے، زیارت کے لیے کربلا سفر کرنا، کیا زیارت کے لیے کربلا سفر کر کے جا سکتے ہیں؟ محمد راشد انڈیا سے۔ محمد راشد صاحب، صحیح حدیث میں آتا ہے لا تشد الرحال الا الى ثلاثۃ مساجد، سفر صرف 3 مسجدوں کی طرف کیا جائے گا، تو یعنی 3 مسجدیں، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔ تو یہ والا سفر وہ فضیلت کے، یعنی جو مسجدوں میں صرف 3 مسجدیں ایسی ہیں جن کی طرف سفر کیا جائے گا۔ پھر جمہور کے نزدیک اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ صرف 3 مسجدیں ایسی ہیں جن کی طرف سفر کرنا سنت ہے، ثواب ہے، اس کے علاوہ تمام مسجدیں فضیلت میں برابر ہیں۔ جمہور کے نزدیک اس کا یہ مطلب ہے۔ بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ اس میں ہر چیز داخل ہے، ثواب کے لیے کہیں بھی سفر کرنا، جیسے کوئی قبر کی زیارت کے لیے جانا، یا ان کی رائے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لیے جانا بھی کوئی یعنی تقرب کا باعث نہیں ہے۔ تو میں اس جو جمہور کا قول ہے اس کے حساب سے حدیث کی تشریح کر رہا ہوں۔ وہ قول یہی ہے کہ بطور ثواب کے جو صرف 3 مسجدیں ایسی ہیں جن کی طرف جب ہم سفر کریں گے تو ثواب ملے گا ہمیں، اور مسجدوں میں اس کے علاوہ مسجدیں سب برابر ہیں، ان میں سفر کر کے جانا جائز تو ہے لیکن کوئی اضافی ثواب نہیں ہے اس کا۔ لیکن مسجدوں کے علاوہ جو جگہیں ہیں ان میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لیے سفر کرتے ہیں تو ثواب کی بات ہے، کیونکہ اللہ سے محبت کی علامت ہے۔ بعض علماء اس کے قائل ہیں، بعض سلفی علماء کے یہ جائز نہیں ہے، ان کی دلیل وہی حدیث ہے، لیکن میں جمہور کی رائے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جو دلیل کے لحاظ سے بہت قوی بھی ہے، کہ قبرستان یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لیے کوئی سفر بھی کرتا ہے تو بھی نہ صرف جائز بلکہ باعث ثواب ہے۔ رہا مسئلہ کہ یہ جو مختلف قسم کے بقعات ہیں، اچھا قبرستان میں ایک بات یہ ہے کہ کسی ایسی قبر کی زیارت کے لیے سفر کرنا جہاں بدعات ہو رہی ہوں تو وہ بہرحال ناجائز ہے، کیونکہ آپ وہاں جائیں گے بدعتوں کی تائید ہوتی ہے اس سے، تو مرحوم کے لیے یہیں بیٹھے بیٹھے دعا کریں، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ باقی جو دیگر بقعات ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے علاوہ جو جگہیں ہیں، جو تاریخی مقامات ہیں، ان کی زیارت کے لیے سفر کرنے کا شرعی حکم کیا ہے، جیسے کربلا کے میدان میں جانا۔ تو یہ خوب سمجھ لیں، سوال آپ کا یہی تھا کہ کربلا کی زیارت کے لیے سفر کرنا کیسا ہے۔ تو دیکھیں، کربلا ہو یا غزوہ میدان بدر ہو یا غزوہ احد کا میدان ہو یا اس کے علاوہ کوئی بھی تاریخی مقامات جہاں کوئی بڑا واقعہ پیش آیا ہو، تو ان کی زیارت کے لیے سفر کرنا بذات خود ایک جائز کام ہے، بشرطے کہ اس زیارت کو سنت نہ سمجھا جائے، اس کی کوئی ایسی فضیلت نہ سمجھی جائے جو فضیلت قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ چونکہ ہمارے ہاں جو لوگ کربلا زیارت کے لیے جاتے ہیں، جو شیعہ حضرات جاتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کربلا زیارت کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، کربلا کی زیارت کرنے سے کوئی برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ تو کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، یہ تو ایک عظیم تاریخی واقعہ ہے اور بہت بڑا ظلم ہوا اہل بیت پر، اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی، لیکن اس کی وجہ سے وہ مقام ایسا مقام نہیں بن گیا کہ اس کی زیارت میں آپ کو کوئی الگ سے ثواب مل رہا ہو، کیونکہ ایسے مقامات تو اور بھی بہت سارے مقامات ہیں، یعنی جن کا تاریخ سے گہرا تعلق ہے اور ان میں کوئی بڑا واقعہ ہوا ہے۔ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ، غزوہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سید الشہداء تھے، نبی کے چچا تھے، نبی کے رضائی بھائی بھی تھے، آپ شہید ہوئے ہیں۔ تو اب اگر کوئی کہے کہ میں کراچی سے احد کی زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہوں، احد پہاڑ کی، کیونکہ وہاں غزوہ احد ہوئی ہے، وہ میدان کی زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے، اگر آپ نے اس سے سبق حاصل کرنا ہے، وہاں جا کے آپ یاد تازہ کرنا چاہتے ہیں اس واقعے کی اور اس سے آپ عبرت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو کہیں بھی دنیا میں جایا جا سکتا ہے، تو وہاں بھی جایا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی احد کے میدان میں جائیں گے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے یہ ہوگا، یہ خاص فضائل حاصل ہوں گے آپ کو، تو وہی فضیلت کے لیے تو صحیح حدیث سے دلیل ہونے کی ضرورت ہے نا، تو دلیل نہیں ہے تو وہ اس سفر کو پھر بدعت کہا جائے گا۔ تو جیسے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شہید ہوئے، تو اس کی وجہ سے احد کے میدان کی زیارت کی اسپیشل کوئی فضیلت نہیں ہے، الگ سے کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اسی طرح کربلا میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا المناک واقعہ ہوا اور اہل بیت کی شہادتیں ہوئی وہاں پر، تو اس کی وجہ سے کربلا کی کوئی الگ سے فضیلت اس میدان کی مٹی کی
یا اس جگہ کی کوئی ایسی الگ سے فضیلت نہیں ہے کہ اس پہ مخصوص قسم کے فضائل آپ چشمہ کرنا شروع کریں. تو اس لیے جتنے بھی تاریخی مقامات ہیں جہاں کوئی بڑا واقعہ ہوا ہے وہاں سفر کرنا جائز ہے عبرت حاصل کرنے کے لیے. اتنا تو جائز ہے. کوئی ولاگ بنانا چاہتا ہے لوگوں کو ہسٹری سمجھانے کے لیے، جیسے لوگ بدر کے میدان میں جاتے ہیں ہسٹری سمجھانے کے لیے ولاگ بنا لیتے ہیں، یا کوئی کتاب لکھنا چاہ رہا ہے وہاں جا کے اسٹڈی کرتا ہے، تو اس طرح سے سفر کرنا تو جائز ہے، لیکن اس کو کوئی اضافی فضیلت دینا یہ پھر ناجائز ہے. پھر اس نیت سے آپ نے سفر کیا تو یہ سفر ثواب کے بجائے گناہ بن جائے گا. تو اتنی ڈیٹیل میں اس لیے جا رہا ہوں کہ بعض لوگوں کے لیے تو وہ سفر کرتے ہیں، وہ بدر بھی جاتے ہیں، احد بھی جاتے ہیں، وہ کربلا بھی چلے جائیں، لیکن بعض لوگ سمجھتے نہیں جی کربلا ہی ہر سال ہم جائیں گے، یا کربلا جانے کو کوئی الگ سے فضیلت دے رہے ہوتے ہیں. تو پھر اہل سنت والجماعت کے ہاں یہ عمل بدعت ہے. پھر ایسی صورت میں اس عمل سے احتراز کرنا لازم ہے. ہونا یہ چاہیے کہ سیرت حسین پر عمل کیا جائے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر، کہ ظالم کے خلاف آپ ڈٹ جائیں اور ذلت کو برداشت نہ کریں. آپ جان دے دی مگر انہوں نے ذلت کو برداشت نہیں کیا. تو ہمیں ان اکابر کے واقعات سے جو اصل روح ہے وہ اس کو حاصل کرنا چاہیے. جو فضیلت بقعہ کی فضیلت ہے، بقعہ کا مطلب وہ مقام، تو وہ اللہ اس کے رسول نے ہمارے سامنے واضح کر دیا ہے کہ سب سے زیادہ فضیلت والی جگہ وہ بیت اللہ ہے، اور اس کے بعد فضیلت والی جگہ وہ مسجد، یعنی پہلے مسجد حرام ہے جہاں 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اس کے بعد مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ، یہ 2 جگہیں فضیلت کی ہیں، اضافی ان کی فضیلت ہے، یہاں عبادت کا الگ سے ثواب ہے. اس کے علاوہ جو جگہیں ہیں وہ برابر ہیں، یعنی جہاں کوئی خاص تاریخی واقعات ہوئے ہیں ان جگہوں میں کسی جگہ کو کسی جگہ پر فضیلت دینا، یہ جب تک ہمارے پاس واضح شرعی دلیل قرآن و سنت سے نہیں ہوگی ہم یہ کام نہیں کر سکتے. تو اگر ہم کریں گے تو پھر یہ بدعت میں اس کا شمار ہوگا. صرف بیٹیاں ہوں تو وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ ایک دوست کا انتقال ہو گیا، ان کی صرف 2 بیٹیاں ہیں، بیوی بھی حیات نہیں اور والدین بھی حیات نہیں، ایک بھائی اور بہن حیات ہیں، ان کی وراثت کا کیا حکم ہے؟ شہاب اظہار امریکہ سے. دیکھیں ان کی 2 بیٹیاں ہیں تو 66 یعنی 66.666% یہ وراثت ان کی دونوں بیٹیوں کو ملے گی، اور جو باقی رہ جائیں گے 33.333 وہ ان کے بھائی یعنی میت کے بھائی اور بہن میں ڈیوائیڈ ہو جائے گی. میت کے بھائی اور بہن میں ایسے ڈیوائیڈ ہوگی کہ بہن کو آدھا اور بھائی کو دگنا حصہ ملے گا. یعنی وہ جو 33.333% ہے وراثت، اس میں بہن کو اس 33 کا 1/3 دے دیں، یعنی 33 کا 33 دے دیں، اور 66.6 اس 33 میں سے بھائی کو دے دیا جائے. تو خلاصہ کیا نکلا؟ ٹوٹل جتنی بھی وراثت ہے اس کا 2/3 یعنی 2 حصے، یعنی 3 حصوں میں اس ٹوٹل وراثت کو ڈیوائیڈ کریں گے، اس کے 2 حصے ان دونوں بیٹیوں کو برابر برابر، اور 1/3 جو بچ جائے گا وہ بھائی اور بہن کو دے دیا جائے گا، اس طرح سے کہ اس 1/3 کے پھر 3 حصے کر دیں گے، 2 حصے بھائی کے یعنی میت کے بھائی کے، اور 1 حصہ میت کی بہن کو دے دیا جائے. زندگی میں وراثت کی تقسیم معتبر ہوگی یا نہیں؟ دادا جان نے اپنی زندگی میں 3 بیٹوں میں جائیداد اس طرح تقسیم کی تھی کہ اپنے چھوٹے بیٹے کو زیادہ حصہ دیا اور 2 بیٹوں کو کم حصہ دیا، اور بیٹی کو جائیداد میں بالکل حصہ نہیں دیا. اب چونکہ دادا کی وفات کے بعد یہ 2 بیٹے اور 1 بیٹی جائیداد کی از سر نو تقسیم کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ شمس خان پشین سے. دیکھیں دادا نے جو 3 بیٹوں اور بیٹی میں جو بیٹی کو تو بالکل بھی نہیں دیا، 3 بیٹوں کو جو دیا انہوں نے اور دے کے ہینڈ اوور کر دیا، ان کو مکمل قبضے میں دے دیا، تو اب دوبارہ سے اس پہ اعتراض کا حق مرنے کے بعد نہیں ہے. بیٹی کو محروم کر دیا تو محروم ہو گئی وہ. اگر میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ دادا نے اپنی زندگی میں تقسیم بھی کر دیا ہو، ہینڈ اوور کر دیا ہو، تو جب ہینڈ اوور کر دیا، تقسیم کر دیا، تو اب بچے اس کے مالک بن گئے. اب دادا کے مرنے کے بعد اگر کچھ بچا ہے تو تمام وارثوں کو اس میں ان کی حصے کے بقدر وراثت دی جائے گی. کچھ بچا ہی نہیں ہے تو بس ختم ہو گیا. باقی دادا نے یہ کام غلط کیا، ایک تو بیٹی کو محروم کرنا یہ بہت غلط کام کیا، پھر ایک بیٹے کو زیادہ دے دیا، دوسرے بیٹوں کو کم دیا، یہ غلط کام کیا.
تو اس پہ دادا کو قیامت کے دن اللہ کی طرف سے پکڑ ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب یہ ہے کہ فی الحال اب جو ہو گیا وہ ہو گیا، اب یعنی اس میں کوئی اب دوبارہ اعتراض نہیں کر سکتا، کیونکہ زندگی میں انسان اپنی چیزوں کا مالک ہے، وہ کسی کو بھی دے تو اس کو اللہ تعالیٰ تو قیامت میں ضرور پوچھے گا کہ تم نے ایک کو زیادہ دیا، ایک کو کم کیا، ایسا کیوں کیا ہے، وجہ کیا تھی؟ کوئی معقول ریزن تھی دادا کے سامنے تو اللہ کو بتا دیں گے وہ قیامت کے دن، معقول ریزن نہیں تھی تو اللہ جانے، آپ کے دادا جانے، ہم تو مغفرت کی دعائی کریں گے ان کے لیے، اللہ دادا کی مغفرت فرمائے۔ لیکن یہ کام غلط ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اعدلوا فی اولادکم، کہ اپنی اولاد میں عدل کرو، برابری کا معاملہ کیا کرو، ظلم زیادتی نہیں کرنی چاہیے اولاد کے ساتھ۔ تو یہ جب ہے جب دادا نے ہینڈ اوور کر دیا ہو تقسیم کر کے، اور اگر دادا نے ہینڈ اوور نہیں کیا، زبانی کہا یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے، قبضہ نہیں دیا، تو پھر اس کہنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ پھر دادا کے مرنے کے بعد پراپر طریقے سے وراثت ڈیوائیڈ ہوگی، ہر ایک کو اس کا حصہ دیا جائے گا۔ جمائی آنے پر کیا پڑھنا چاہیے؟ کیا یہ بات ثابت ہے کہ جمائی آنے پر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا چاہیے؟ محمد حمزہ یو پی سے۔ میرے علم میں ایسی روایت نہیں ہے کہ جمائی آنے پر لا حول ولا قوت پڑھنا چاہیے، ہو سکتا ہے ہو کسی صاحب علم کی نظر میں حدیث گزری ہو تو مجھے اطلاع کریں، لیکن یہ کہ میرے علم میں ایسی روایت نہیں ہے۔ باقی یہ کہ حدیث میں جمائی شیطان کی طرف سے اور شیطان کو بھگانے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ ثابت ہے، تو اگر کوئی اس نیت سے پڑھ لے، سنت نہ سمجھے، اس نیت سے پڑھ لے کہ بھئی شیطان کو بھگانا چاہتا ہوں، تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ موٹر سائیکل چلاتے ہوئے پاؤں پر لگی چھینٹوں کا حکم۔ موٹر سائیکل پر گٹر کے پانی کی چھینٹیں پڑتی ہیں اور پھر سوکھ جاتی ہیں، اگر وہ پاؤں میں لگ جائیں تو کیا وہ ناپاک کہلائے گا یا نہیں؟ سیف صاحب کراچی سے۔ دیکھیں سیف صاحب، جب ہم پیدل چلتے ہوں یا بائک پر چلتے ہوں تو راستے کی چھینٹوں میں زیادہ غور و فکر نہ کیا کریں۔ حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جو راستے کی جو ناپاکی ہے نا، اس کو اگلی مٹی پاک کر دیتی ہے، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فقہا نے اسی احادیث کی روشنی میں بیان کیا کہ راستے کی جو چھینٹیں ویٹیں یہ سب چیزیں پاک ہی سمجھی جائیں گی، جب تک کہ 100% کوئی گندگی والا گٹر والا پانی آپ کو یقین ہے کہ یہ آپ کے کپڑوں پہ لگ رہا ہے۔ تو مثال کے طور پر خالصتاً گٹر کا پانی تھا، گٹر ہی گٹر تھا، آپ پیدل چلے گئے اور وہ آپ کے کپڑوں پہ لگ گیا تو وہ تو دھونا پڑے گا۔ بائک پر جا رہے تھے، خالصتاً گٹر کا پانی، مکس پانی نہیں، خالصتاً غلاظت والا پانی، کوئی گندگی پڑی ہوئی ہے، کوئی گوبر اٹھا کے لگ گیا، آپ کے صاف نظر آ رہا ہے گوبر، تو اس کو دھویا جائے گا۔ یا کوئی سیوریج لائن کا پانی کھڑا ہوا ہے اور وہ پانی خالصتاً گندا پانی ہے، کیونکہ بارشوں میں تو سب مکس پانی چل رہا ہوتا ہے، اس میں زیادہ ٹینشن نہیں لینی چاہیے۔ تو لیکن اگر خالصتاً گندگی غلاظت پڑی ہوئی ہے اور وہ آپ کے کپڑوں پہ بائک میں چلتے ہوئے لگ گئی تو وہ ناپاک ہے۔ تو خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ بائک پر جب آپ جائیں تو چھینٹے میٹوں کو میں دھیان نہ دیا کریں، پیدل چل رہے ہیں اور راستوں میں تو چھینٹے میٹے لگ جائیں تو زیادہ دھیان نہ دیا کریں، تمیز سے جا کے نماز پڑھ لیا کریں، ورنہ مصیبت بن جائے گی نماز پڑھنا۔ تو حدیث میں اس میں رخصت دی گئی ہے۔ تو جب تک 100% یقین نہ ہو کہ گندگی ہی لگی ہے، اس وقت تک اس چھینٹوں کو، اس راستے کے پانی کو، کیچڑ کو پاک ہی سمجھا جائے گا۔ اچھا بھائی، فجر کے بعد جھاڑو لگانا کیا باعث ثواب ہے؟ ہمارے ہاں لوگ فجر کی نماز کے بعد جھاڑو لگاتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ صبح جھاڑو لگانا مکہ میں جھاڑو لگانے جتنا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا یہ بات صحیح ہے؟ یہ لکھا ہے جی سمرین فردوس نے انڈیا سے۔ نہیں جی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، صبح کے وقت میں جھاڑو لگانے سے مکہ والا ثواب نہیں ملتا۔ ہاں، صبح کے وقت جھاڑو لگانی چاہیے، اس لیے کہ تاکہ گھر صاف ستھرا ہو جائے۔ صبح صبح اٹھ کے سب سے پہلے گھر کو صاف ستھرا کریں، اس کے بعد ہنسی خوشی زندگی گزاریں۔ اس نیت سے کوئی صبح جھاڑو لگائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن کوئی اس کا الگ سے ثواب نہیں ہے۔ صفائی کا ثواب ملے گا، وہ کسی بھی ٹائم پہ کر لیں آپ۔ کیا ننگے سر نماز ہو جاتی ہے؟ ننگے سر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ کیا ننگے سر نماز ہو جاتی ہے؟ محمد شیر افضل ریاض سے۔ خلاف سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سر ڈھانک کے نماز پڑھا کرتے تھے، اس لیے ننگے سر نماز پڑھنا ناپسندیدہ ہے، خلاف ادب ہے، خلاف سنت ہے۔ نماز بہرحال ہو جاتی ہے،
گناہ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ اس میں، لیکن اس کی عادت نہ ڈالیں، تمیز سے جیسے ساری دنیا نماز پڑھ رہی ہے سر ڈھانک کے، اسی طرح سے پڑھ لیا کریں۔ اور آج کل نوجوانوں میں ایک بڑی بری عادت پڑ گئی ہے، وہ اس لیے ننگے سر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ٹوپی پہن کے ان کی بالوں کی سیٹنگ کہیں خراب نہ ہو جائے۔ تو یہ بڑی غلط بات ہے یار، تھوڑی دیر کے لیے بال کیا ہو گیا، بعد میں بنا لینا بال، اتنا بھی بالوں کو لے کے جو ہے نا وہ سیٹنگ میں لگے رہنا، یہ تو نسوانیت ہے ایک قسم کی، لیڈیز پن ہے ایک طرح کا۔ تو بالوں کو بنائیں، سیدھا سیدھا ٹوپی پہنے، تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اتنا نہیں زیادہ شو بازی میں پڑا کریں، اس سے انسان کا سکون بھی خراب ہوتا ہے اور فطرت سے بھی ہٹنے لگتا ہے آہستہ آہستہ۔ وہ مرد کے لیے اس طرح کے نا بہت زیادہ فیشن میں لگے رہنا، یہ تھوڑی سی نسوانیت کی بو آتی ہے ایسے آدمی میں۔ تو ظاہر ہے مرد جب اپنی فطرت سے ہٹے گا، نسوانیت کی ہر وقت فیشن میں لگا رہے گا، کڑائی کرتوں میں اور ہر وقت شو بازی میں، تو یہ مردانگی کے خلاف ہے یہ چیز۔ آدمی کو فخر کرنا چاہیے بہادری والے کام سے، اور جو ہے وہ بڑے بڑے کارنامے سر انجام دے دنیا میں، اس سے جو عزت ملے گی وہ مرد کی مردانگی ہے۔ جو بہت زیادہ زینت میں لگے رہنا یہ عورت کی صفت ہے۔ قرآن نے بیان کیا وَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، عورتوں کی اللہ نے صفت بیان کی، وہ زینت اور زیب و زینت میں لگی رہتی ہیں۔ تو ہر وقت آج ہم نوجوانوں کو بھی دیکھ رہے ہیں ایسے ہر وقت فیشن میں لگے رہیں گے، یار تھوڑا بس کرو یار، ہر وقت شیشے کے سامنے ہر وقت اپنی مانگیں درست کرنا تو اچھا نہیں لگتا۔ آدمی مائیں نہائیں، اچھی طرح صاف ستھرے کپڑے پہنے اور کنگھی سے بال بنائیں اور پتلی گلی سے نکل لیں، بس اتنا فیشن کافی ہے۔ تو اس چکر میں ٹوپی نہیں پہن رہے ہوتے کہ بال خراب ہو جائیں گے۔ اچھا بھائی، جوتوں پر مسح کرنے کا کیا حکم ہے؟ کیا جوتوں پر مسح کرنا جائز ہے؟ عادل صاحب آسٹریا سے، جناب عادل صاحب، اگر جوتے آپ کے ٹخنوں سے اوپر تک ہوں اور باندھے ہوئے ہوں، آپ نے کھلے ہوئے نہ ہوں، تو پھر ان پہ مسح کرنا جائز ہے۔ پاؤں دھو کے اگر آپ نے پہنے ہیں تو جس وقت آپ کا وضو ٹوٹے گا اس کے بعد سے 24 گھنٹے تک آپ اس پہ مسح کر سکتے ہیں، اور اگر آپ سفر میں ہیں تو 3 دن تک کر سکتے ہیں، 72 گھنٹے تک۔ بیٹے کی آمدن پر والد کا حق، بیٹے کی آمدن پر والد کا کتنا حق ہے؟ زوجہ منصور کرک سے۔ دیکھیں، والد کا واجبی حق تو اتنا ہے کہ اگر والد کماتے نہیں ہیں تو اپنا ضروری خرچہ، نان نفقہ جسے کہتے ہیں، کھانے کا، لباس کا، جو بنیادی خرچہ ہے وہ بیٹے سے زبردستی لیا جا سکتا ہے۔ اگر اسلامی حکومت ہوگی، بیٹا شرافت سے نہ دے تو اسلامی حکومت کیا کرے گی؟ زبردستی بیٹے کی آمدن سے، تنخواہ سے کاٹ کے باپ کو دے گی۔ تو یہ تو باپ کا حق ہے۔ اگر باپ کی اپنا ذریعہ آمدن نہیں ہے تو، اگر اپنا ذریعہ آمدن ہے تو ہر انسان پر پہلے اپنے پیسے اپنے اوپر خرچ کرنا لازم ہوتا ہے۔ اپنا اگر ذریعہ آمدن نہیں ہے تو پھر بیٹے کے مال میں سے اتنا جتنا بنیادی ضرورت پوری ہو جائے، درمیانی درجے کی بنیادی ضرورت، یعنی اب یہ نہیں کہ بنیادی ضرورت تو ظاہر ہے 2 روٹی میں بھی پوری ہو جاتی ہے، لیکن نارمل درجے کا کھانا، نان نفقہ جو ایک متوسط گھرانے کا ہوتا ہے، تو اور اس میں رہائش بھی ہے اور اس میں لباس بھی ہے، تو یہ بیٹے کی اولاد کی، بیٹے کی خاص طور پہ بنیادی ذمہ داری ہے۔ اگر بیٹا تمیز سے نہیں دیتا تو باپ زبردستی بھی لے سکتا ہے۔ باقی اخلاقی طور پر یہ تو قانون ہے، اخلاقی طور پر تو بیٹے کو چاہیے اپنا سارا مال سمجھے میرے ابا کا مال ہے، اور باپ کو چاہیے کہ بھائی بیٹے کا بھی خیال کرے۔ اب یہ نہیں کہ ساری تنخواہ باپ لے کے ساری استعمال کر لے۔ تو شرعاً جو واجب ہے وہ میں نے بتا دیا آپ کو، کہ اگر باپ کے کمائی کا ذریعہ نہیں ہے تو اس کی بنیادی ضرورتیں پوری کرنا یہ بیٹے کے ذمے لازم ہے۔ مردوں کا انگوٹھی بالی اور کڑا پہننا کیسا ہے؟ ہم نے اکثر نوجوانوں اور کچھ بزرگ حضرات کو دیکھا ہے کہ وہ انگلیوں میں انگوٹھیاں، کان میں چھوٹی سی بالی اور ہاتھ میں کڑا پہنے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ ہدایت اللہ کشمیر سے۔ مرد کے لیے کسی بھی قسم کی دھات کا زیور پہننا جائز نہیں ہے، نہ کڑا پہن سکتا ہے، دھات کے جو کڑے ہوتے ہیں نا، سونا چاندی یا کوئی بھی میٹل ہو تو مرد نہیں پہن سکتا، نہ بالی ڈال سکتا ہے۔ صرف مرد انگوٹھی پہن سکتا ہے، وہ بھی صرف اور صرف چاندی کی، چاندی کے علاوہ انگوٹھی پہننا بھی جائز نہیں ہے۔ واش روم میں ننگے سر جانے کا نقصان، کیا واش روم میں ننگے سر جانے سے حافظہ کمزور ہو جاتا ہے؟ محمد مدثر پسرور سے، اسرور ہے پسرور ہے، واللہ عالم۔ واش روم میں ننگے سر جانا جائز ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا اس سے، لیکن بہتر یہی ہے کہ سر ڈھانک کے جائیں، کیونکہ حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جو واش روم ہے وہ شیاطین کی جگہ ہے، جنات کی جگہ ہے۔ تو سر ڈھانپنے سے ایک ادب کا تقاضا ہے، سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اکثر سر ڈھانپ کے رکھا کرتے تھے۔ تو
اس لیے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ واش روم میں جائیں تو تمیز سے جائیں, سر ڈھانپ لیں, نہ بھی ڈھانپیں تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے, بہتر ہے کہ ڈھانپ لینا چاہیے. نہیں ڈھانپیں گے کوئی نقصان نہیں ہے اس کا, اور بہت زیادہ تکلف بھی نہیں کرنا چاہیے. پتہ چلا جی بیت الخلاء کا تقاضا آ رہا ہے, ٹوپی گم گئی ان کی, اب یہ ٹوپی تلاش کر رہے ہیں, تو بغیر ٹوپی کے جانے میں اتنا نقصان نہیں ہے, ٹوپی تلاش کرنے میں آپ خود سمجھدار ہیں کہ کس قدر نقصان ہو سکتا ہے, بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے. اچھا بھائی, موسیقی والے پروگرام میں شریک ہونا, کیا ایسے شادی ہال میں کھانا کھانا جائز ہے جہاں پر کھانے کے دوران یا کھانے سے پہلے موسیقی کا پروگرام چل رہا ہو؟ ابو عبیدہ, دیکھیں اگر آپ کسی ہوٹل میں کھانا کھا رہے ہیں نا, جو پبلک ہوٹل ہوتے ہیں, آپ اپنی ضرورت سے گئے, وہاں اگر موسیقی چل رہی ہے تو آپ بہتر تو یہی ہے کہ جا کے منع کر دیں. بلکہ آپ کو اگر یقین ہے کہ آپ کے منع کرنے سے یہ موسیقی بند کر دیں گے, پھر تو آپ پر لازم ہے کہ محبت سے آپ ان کو منع کریں. لیکن اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ میرے منع کرنے سے یہ نہیں رکیں گے, تو پھر آپ چونکہ اپنی کسی ضرورت سے گئے ہیں تو وہاں بیٹھ کے آپ کھانا کھا سکتے ہیں, موسیقی پہ آپ توجہ نہ دیں. لیکن اگر آپ کوئی انوائٹ کیا, کسی نے آپ کو کسی دعوت میں, جیسے ولیمے کی دعوت ہے یا اور کوئی عقیقے کی دعوت ہے, وہاں پر موسیقی کا انتظام ہے, تو پھر آپ کے لیے وہاں بیٹھنا جائز نہیں ہے. کیونکہ دعوت جو اس طرح کی ہوتی ہے نا, کوئی آپ کو انوائٹ کرتا ہے, وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے, یعنی وہ آپ گویا اس کے اکرام میں اس کی دعوت قبول کر کے جا رہے ہیں. ہوٹل میں تو انسان اپنی ضرورت سے جاتا ہے نا, وہ تو مجبوری ہے. جیسے آپ سفر کر رہے ہیں بس میں اپنی ضرورت سے, اب اس نے گانے لگا دیے, یہ تو نہیں کہ اب آپ اتریں گے تو پھر اگلی بس میں پھر یہی ہو رہا ہوگا. تو ہوٹل تو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, لیکن آپ کے میزبان جس نے آپ کو بلایا, یہ اس پر واجب تھا کہ آپ اس کی خاطر جا رہے ہیں تو وہ آپ کی خاطر گانا بند کرے. بلکہ پہلے تو اللہ کی خاطر بند کرنا چاہیے تھا اس کو, لیکن اللہ کی خاطر اس کو خوف نہیں آ رہا تو کم از کم آپ کی خاطر بند کرے. اب آپ وہاں جا کے کھائیں گے پیئیں گے اور موسیقی کی محفل چل رہی ہے اور رقص و سرور چل رہا ہے, تو اس میں اگر آپ وہاں بیٹھے رہیں گے تو یہ یوں سمجھا جائے گا کہ آپ بھی اس گناہ میں ان کے ساتھ شریک ہیں, تو آپ بھی برابر کے گناہ گار ہوں گے. لہذا ایسے موقع پر آپ پر واجب ہے کہ وہاں سے اٹھ کر آ جائیں. نوکری دلوا کر گفٹ قبول کرنا, میں نے ایک شخص کو میرٹ کی بنیاد پر نوکری دلوائی, نوکری کے بعد اس نے تحفہ دیا جو میں نے لے لیا, کیا میں نے درست کیا؟ جبکہ پہلے میری نیت یہ تھی کہ نوکری دلوا کر تحفہ لوں گا. عمر مصطفیٰ ریاض سے. دیکھیں میرٹ کی بیس پہ کسی نے اگر وہ کی ہے, کہیں اپلائی کیا اور اس کا سلیکشن ہو گیا, تو وہ تو میرٹ کی بیس پہ ہوا ہے نا, وہ تو ویسے ہی سلیکشن کا حقدار تھا. تو اس بیس پہ اگر اس نے آپ کو گفٹ دیا ہے تو آپ گفٹ لے سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے اس میں, بشرطے کہ آپ اس گورنمنٹ کے ادارے میں آپ کی جاب نہ ہو. مثال کے طور پر گورنمنٹ نے آپ کو امپلائز کے سلیکشن کے لیے رکھا ہوا ہے, انٹرویوز کے لیے یا اور کسی کام کے لیے. ایسی صورت میں اگر آپ کسی امپلائی کو رکھتے ہیں اور اس سے گفٹ لیتے ہیں اور آپ کے دل میں پہلے سے تھا بھی کہ گفٹ دے یہ, تو یہ تو خالصتاً رشوت ہے, کیونکہ یہ کام تو آپ کے ذمہ پہلے سے لازم تھا. گورنمنٹ اس کی تنخواہ دے رہی ہے آپ کو لوگوں کو سلیکٹ کرنے کی. لیکن اگر آپ کوئی آپ کا گورنمنٹ کے ادارے میں نہیں ہے, آپ ویسے ہی آپ نے سفارش کر کے میرٹ کی بیس پہ کسی کو جاب دلوا دی اور وہ واقعی جاب کا اہل بھی تھا, تو اس بیس پہ اگر وہ آپ کو کوئی تحفہ وغیرہ دے گا تو یہ رشوت نہیں کہلائے گی یہ تحفہ, کیونکہ وہ کام آپ کے ذمہ لازم نہیں تھا, یہ رشوت میں داخل نہیں, اور خاص طور پہ اس لیے بھی کہ وہ بندہ مستحق بھی ہے اس کا. لیکن بہتر یہی ہے کہ ایسی چیزوں سے اوائڈ کریں. آپ کے دل میں لالچ بھی تھی, یہ اس مفہوم میں آ سکتا ہے وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ, کہ آپ نے کسی پر احسان کیا, نیت آپ کی یہ تھی کہ میں اس سے گفٹ لوں گا, اور لیبل آپ نے یہ لگایا کہ میں آپ پر احسان کر رہا ہوں, تو یہ اس لالچ میں آ جاتا ہے. اگر آپ نے کچھ لینا تھا تو پہلے بتا دیتے بھائی میں تمہیں جاب دلواؤں گا, لیکن یہ کہ مجھے اس کے پیسے چاہیے, تو اس طرح سے تو ٹھیک ہو جاتا, تاکہ وہ سمجھ جاتا بھائی یہ بندہ مجھ پہ احسان نہیں کر رہا ہے. لیکن آپ نے جب اس کو یہ شو کیا کہ میں احسان کر رہا ہوں, تو وہ تو یہ سمجھ رہا ہے فری میں کر رہا ہے, اور جبکہ آپ کی نیت یہ تھی کہ میں اس سے پیسے لوں گا. یہ غیر اخلاقی طریقے سے مال وصول کرنے کا ذریعہ ہے, اس لیے اس کو ٹھیک نہیں کہا جائے گا, غلط کہا جائے گا. لیکن رشوت میں داخل اس لیے نہیں ہے جس کو آج کل رشوت کہا جاتا ہے, کہ رشوت تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کا کوئی بندہ آپ سے پیسے لے کے آپ کو بھرتی کرے, تو وہ تو حالانکہ اس گورنمنٹ کے بندے کی ویسی ذمہ داری تھی کہ میرٹ کی بیس پہ لوگوں کو رکھے, وہ اس کے الگ سے پیسے نہیں لے سکتا, تو گفٹ بھی لے رہا ہے الگ سے, تو وہ بھی ناجائز ہے. فلم پر چھوٹی تصویر ہو تو استعمال کا حکم,
اچھا فلم پر نہیں ہے، یہ کیا لکھا ہوا ہے یار؟ قلم پہ. میرا ایک قلم ہے جس پر چھوٹی چھوٹی تصویریں ہیں، یہ تصویریں دور سے نظر نہیں آتی اور نہ اس میں تصویروں کی کوئی تعظیم پائی جاتی ہے. کیا ایسے قلم کا استعمال میرے لیے جائز ہوگا؟ محمد شاہ UK سے. اگر آپ کھڑے ہو کر وہ قلم زمین پہ رکھیں، وہ تصویر ناک کان آنکھ واضح نظر نہیں آتے تو وہ بہت چھوٹی تصویر ہے، تو پھر ایسا قلم استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ذہن تیز کرنے کا طریقہ. میرا ذہن تھوڑا کمزور ہے، ذہن کو تیز کرنے کا کوئی طریقہ بتا دیں. کامران علی، بہار، انڈیا سے. دیکھو بھائی، ذہن کے کمزور ہونے کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ بائی بورن ہی آپ کا ذہن کمزور ہے، فزیکلی ہی آپ دماغی لحاظ سے انفٹ ہیں. اس کا تو میرے بھائی کسی کے باپ کے پاس بھی کوئی علاج نہیں ہے، وہ تو اللہ نے پیدا ہی ایسا کیا، تو اب کیا ہو سکتا ہے. نارملی جو ذہن کمزور ہوتا ہے، یا تو کوئی آپ میں کمی ہو گئی ہے، کسی چیز کی کمی ہو گئی ہے، وہ تو پھر آپ ڈاکٹر سے پوچھیں، ڈاکٹر بتائے گا آپ کو، آپ کی باڈی میں وہ ٹیسٹ وغیرہ لکھ کے دے دے گا. بعض دفعہ باڈی میں کسی چیز کی کمی سے دماغ کو بہت ساری چیزیں چاہیے، ایسی کوئی چیز آپ کم لے رہے ہوتے ہیں جو دماغ کو ضرورت ہے اس کی، وہ تو آپ کو ڈاکٹر بتائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ تو ڈاکٹر پھر اس کا علاج کرے گا. تو یہ کسی فزیشین سے رابطہ کریں آپ، وہ ٹیسٹ ویسٹ لکھ کے دے دے گا، یا وہ بتا دے گا جی آپ کو بادام کھانا ہے یا کون سا وائٹامن زیادہ استعمال کرنا ہے. تیسری چیز دماغ کی کمزوری کی یہ ہوتی ہے کہ دماغ استعمال ہی نہیں کر رہا بندہ. جیسے آپ ساری خوراکیں کھا رہے ہیں، ہاتھ استعمال ہی نہیں کر رہے ہیں نا، آپ ویٹ ہی نہیں اٹھا رہے ہاتھ سے، تو آپ کے ہاتھ شل ہو جائیں گے تھوڑے دنوں میں. آپ پراپر ڈائٹ لے رہے ہیں، سارے منرلز، وٹامنس، پروٹین، کارب وغیرہ سب آپ کی باڈی میں پراپر پہنچ رہا ہے، لیکن آپ چل ہی نہیں رہے ہیں، تو آپ کی ٹانگیں مفلوج ہو جائیں گی، آپ کی ٹانگیں کمزور ہو جائیں گی. اب اس کمزور ٹانگوں کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ ٹیسٹ کروائیں اور اضافی خوراکیں کھانا شروع کر دیں، بلکہ اس کا حل یہ کہ آپ چلیں دوڑیں، تو آپ ٹانگیں استعمال ہوگی تو پاور آئے گی نا اس میں. آپ بولیں گے تو بولنے کی پاور بڑھے گی. تو اسی طرح جو پاور انسان کی استعمال ہوتی ہے وہ پاور بڑھتی ہے. تو دماغ کی طاقت، جب دماغ استعمال ہوتا ہے تو دماغ بڑھے گا. دماغ استعمال ہی نہیں ہو رہا، ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں سارا دن بیٹھ کے، فضول قسم کی باتوں میں لگے ہوئے، میچ دیکھ رہے ہیں سارا دن بیٹھ کے، فلمیں دیکھ رہے ہیں، تو دماغ استعمال کب ہوگا آپ کا؟ تو دماغ ہو جاتا ہے ٹھس، جیسے بھوسا نہیں بھرا ہوا ہوتا. آج کل اکثر لوگوں کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. تو دماغ کو ایکٹیو کریں، سوچیں اس سے چیزیں، مفید کام کریں دماغ کے ذریعے. قرآن حفظ کرنا شروع کر دیں، دماغ استعمال ہوگا. کوئی زبان سیکھنا شروع کر دیں، کوئی ایسی زبان جس کا آپ کو فائدہ ہو. وہ جب سیکھیں گے، ورڈ یاد کریں گے، پھر سینٹنس ملائیں گے، گرامر سمجھیں گے، اس کی پریکٹس کریں گے، کھوپڑی استعمال ہوگی. تو کھوپڑی ایسی چیز ہے جتنی استعمال ہوتی ہے اس کی صلاحیتیں اتنی بڑھتی ہیں. اور خوب سمجھ لیں، جیسے جیسے آپ کی ایج بڑھے گی نا، دماغ انسان کا سونا شروع کر دیتا ہے. تو اس وقت تو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ دماغ کو استعمال کیا جائے. ایج بڑھنے سے اگر آپ دماغ استعمال نہیں کر رہے تو آپ کا دماغ ٹھس ہو جائے گا تھوڑے دنوں میں، کیونکہ جوانی میں تو پھر بھی چلتا رہتا ہے کسی طریقے سے. تو ایج بڑھنے سے پھر آپ کو دماغ کے استعمال کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے. تو دماغ کو استعمال کریں. کوئی نئی، سب سے بہتر طریقہ کوئی نئی زبان سیکھنا شروع کر دیں، پڑھنا شروع کر دیں، کوئی چیزیں سیکھنا شروع کر دیں. تو ایسے دماغ استعمال ہوگا تو انشاءاللہ ایکٹیو ہو جائے گا، ذہین ہو جائیں گے آپ تھوڑے دنوں میں. تو ایسے ہی بیٹھے بیٹھے اگر صرف چیزیں ہی کھاتے رہیں گے، بادام پھوڑتے رہیں گے، تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا، اور ہی خراب نہ ہو جائے کہیں دماغ کھا کھا کے. ذکر و تلاوت میں جمائی آئے تو کیا کریں؟ قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھتے وقت یا ذکر اذکار کرنے سے بہت سخت اور بار بار جمائی آتی ہے، تو کیا اس کا کوئی حل ہے؟ طارق صاحب اسلام آباد سے. آ رہی ہے تو ہاں کر لیں اور منہ پہ ہاتھ رکھ لیں، بس زیادہ آوازیں نہ نکالیں، بے ادبی کی بات ہے. اور کوئی حل نہیں ہے بھائی، ڈاکٹر سے پوچھیں، وہ بتائے گا آپ کو. گرافک ڈیزائننگ کا کام کرنا کیسا ہے؟ اچھا یہ مسئلہ پہلے جمائی والا پوچھا تھا طارق صاحب نے اسلام آباد سے. گرافک ڈیزائننگ کا کام کرنا کیسا ہے؟ گرافک ڈیزائننگ کرنا کیسا ہے اور اس سے پیسے کمانا کیسا ہے؟ جو آن لائن کام کرتے ہیں کیا وہ سب کرنا درست ہے؟ طارق صاحب اسلام آباد سے. گرافک ڈیزائننگ میں بس کوئی ایسی چیز بنانا جو غیر شرعی ہو وہ جائز نہیں ہے. شرابوں کی بوتلوں کی تصویریں نہ بنائیں، آپ لڑکیوں کی تصویریں نہ بنائیں. باقی جائز چیز کی تصویر ہے تو وہ جائز ہے، ناجائز چیز کی ہے گرافک ہے تو وہ ناجائز ہے. باقی فی نفسی ہی یہ کام جائز ہے، اس سے پیسے کمانا بھی جائز ہے. آن لائن کام کے شرعی حکام، جو آن لائن کام کرتے ہیں کیا وہ درست ہے؟ اس میں حلال و حرام کی کیا تفصیل ہے؟ طارق صاحب اسلام آباد سے.
دیکھیں آن لائن کام کرنا درست ہے، لیکن اس میں اب آپ نے بہت ہی وسیع سوال پوچھ لیا ہے، اس میں تو پورا لیکچر دیا جا سکتا ہے. آپ اسپیسیفک کچھ پوچھ لیتے نا کہ یہ طریقہ جائز ہے یا نہیں، تو میرے لیے جواب آسان ہوتا. بہرحال آن لائن ٹریڈنگ میں ایک دو تین چیزوں کا خیال کرنا ضروری ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، کسی کی کوئی چیز بکوا رہے ہوتے ہیں آن لائن، تو اس میں یہ شو کرتے ہیں ہماری چیز ہے اور ہم سے خرید لو. وہ بندہ خرید لیتا ہے حالانکہ وہ آپ نے ابھی خریدی نہیں ہوتی، آپ کی ملکیت میں ہی نہیں ہوتی. تو یہ عمل ناجائز ہے. یا تو آپ دو پارٹیوں کے درمیان کمیشن ایجنٹ بنے کہ میں آپ فلاں کی چیز فلاں کو بکوا رہا ہوں اور میں اس میں اتنا کمیشن رکھوں گا، یا آپ سامنے والے کسٹمر سے یہ کہیں کہ یہ پروڈکٹ ہے، یہ تمہیں میں بیچوں گا اتنے کی، بیچ نہیں رہا، بیچوں گا، بتاؤ تمہیں قبول ہے؟ اگر قبول ہے تو میں تمہیں جو ہے نا وہ کہیں سے بھی پرچیز کر کے بیچ دوں گا، میں تمہیں اتنے کی دوں گا، کہیں سے بھی لا کے دوں میں، بس یہ میرا ہیڈیک ہے. پھر وہ اوکے کر دے تو آپ وہ چیز مارکیٹ سے اٹھائیں اور اپنے قبضے میں لیں. قبضے کا مطلب یا تو خود اپنے قبضے میں لیں یا اپنا کوئی نمائندہ بھیجیں، وہ اپنے قبضے میں لائے گا. تو اس کا آپ کا جب قبضہ ہو جائے گا پھر آپ اس کو بولیں ہاں بھائی خریدنی ہے تو یہ لو جی میں آپ کے گھر میں پہنچا رہا ہوں. یہ اس طرح سے تو جائز ہے. یہ دو طریقے ہیں آن لائن خرید و فروخت کے، ان میں سے کسی کو اختیار کر سکتے ہیں. باقی اسپیسیفک کوئی خاص چیز پوچھنی ہے تو اس کے بارے میں پوچھیں تو میں بتاؤں گا. کرپٹو کرنسی سے نفع کمانا، کرپٹو کرنسی لے کر رکھنا اور بعد میں اس پر نفع حاصل کرنا کیسا ہے؟ محمد سرور ثوابی سے. دیکھیں کرپٹو کرنسی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں علماء اس میں ماہرین سے پوچھ کے ہی رائے دیتے ہیں. کرپٹو کرنسی تو ایک ڈیجیٹل کرنسی ہے نا، یہ نئی چیز ہے، تو ماہرین جو تفصیل بتائیں گے علماء اسی کے مطابق فتویٰ دیں گے. میرے پاس جتنے ماہرین تھے، ڈاکٹر ذیشان صاحب جن کا میں نے انٹرویو انہوں نے میرا لیا تھا، یا پتہ نہیں میں نے ان کا انٹرویو لیا تھا، یا دونوں نے ایک دوسرے کا انٹرویو لیا تھا، واللہ عالم. ان کی رائے یہ تھی، انہوں نے جو ہمیں ڈیٹیل بتائی تھی اس کے حساب سے جائز لگ رہا تھا ہمیں، تو ہم نے فتویٰ دیا جائز ہے. لیکن ایک اور بڑے عالم ہیں، عالم سے میری مراد کرپٹو کرنسی کے ماہر، جو میرے پاس ان کا نمبر بھی ہے، میں نام بھی لے لیتا ہوں، تھوڑا سا آپ لوگ ویٹ کریں. ڈاکٹر مبشر، ڈاکٹر مبشر صاحب ہوتے ہیں، یہ ہیں یورپ میں، شاید اٹلی میں تھے، جرمنی میں، مجھے ابھی یاد نہیں، میری ان سے بہت ڈیٹیل سے بات ہوئی تھی. ڈاکٹر مبشر حسین رحمانی، ان سے کافی ڈیٹیل میں میری بات ہوئی ہے. ان کو، یہ خود ڈاکٹر ہیں، کرپٹو کرنسی کے بہت ماہر ہیں. ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ جائز نہیں ہے، یعنی جو ان کی رائے تھی نا، ظاہر ہے جائز ناجائز کا فیصلہ تو مفتیان کرام ہی کریں گے، لیکن جو یہ ڈیٹیل بتا رہے تھے اس کے حساب سے کرپٹو کرنسی کا جواز نہیں بنتا. تو اب چونکہ ماہرین ہی کی رائے میں اختلاف ہے، تو اس لیے میں نے اپنے پرانے فتوے سے رجوع کیا. ان سے جب میری بات چیت ہوئی، ان کے پوری ڈیٹیل ہے، فیس بک پہ بھی آپ کو مل جائے گی، اور ہو سکا تو ہم اس کا لنک بھی شیئر کر دیں گے. تو اس لیے میں نے پھر اس میں توقف کر لیا ہے. بھائی جو میں نے جواز کا فتویٰ دیا تھا میں اس سے رجوع کرتا ہوں، میں ناجائز نہیں کہہ رہا، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کل پھر کوئی ڈاکٹر صاحب کہیں کہ یہ اس کی ڈیٹیل ہی بدل دیں. مفتی کے سامنے جو دو تفصیل آئے گی، مفتی اس تفصیل کے مطابق جواب دے گا نا. اب ایک ڈاکٹر الگ تفصیل بتا رہے ہیں، دوسرے ڈاکٹر الگ ڈیٹیل بتا رہے ہیں، تو پھر مفتی بیچارہ کنفیوز ہو رہا ہے. تو اس میں مفتی صاحب کا قصور نہیں ہے، یہ قصور یہ اس جو معلومات ہمیں مل رہی ہیں ان معلومات میں ٹکرا ہوا ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی میڈیسن ہو، اب لوگ ہم سے اس میڈیسن کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ یہ دوا حلال ہے یا حرام، تو میں ڈاکٹروں سے پوچھوں گا نا کہ ڈاکٹر صاحب اس کے اجزاء بتائیں. اب ایک ڈاکٹر کچھ اور بتا رہا ہے، وہ بتا رہا ہے اس میں سور کی چربی شامل ہے، وہ بتا رہا ہے اس میں فلاں فلاں حرام اجزاء شامل ہیں، دوسرا ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ نہیں اس میں سور کی چربی نہیں ہے. تو مفتی تو کنفیوز ہو جائے گا، وہ کہے گا بھائی ڈاکٹروں کی رائے میں اختلاف ہے کہ اس میں ہے کیا. تو جب ڈاکٹروں کی رائے میں اختلاف ہے تو ہم یہی کہیں گے بھائی ہمیں نہیں پتہ اس کے بارے میں. تو اس لیے ماہرین علماء بھی اس بارے میں زیادہ تر نے توقف کیا ہوا ہے، کیونکہ خود جو ماہرین ہیں، جو کرپٹو کرنسی کے ماہرین ہیں، انہی کی رائے میں اختلاف ہو رہا ہے. تو اس لیے جب سے ڈاکٹر مبشر رحمانی صاحب سے میرا رابطہ ہوا ہے، وہ اس فیلڈ کے ماہر ہیں، تو اس لیے میں نے توقف کر لیا بھائی جب تک کوئی چیز نکھر کے سامنے نہیں آئے گی 100% کرپٹو کرنسی کے بارے میں،
اس وقت تک ہم توقف کریں گے۔ جامعۃ الرشید میں بھی جو جامعۃ الرشید کا آفیشیل فتویٰ ہے، دارالعلوم کرنگی کا جو آفیشیل فتویٰ ہے وہ بھی یہی ہے۔ اگرچہ جامعۃ الرشید ہی میں بعض مفتیان کرام اپنے طور پہ اس کو جائز کہہ رہے ہیں، لیکن جو جامعۃ الرشید یا دارالعلوم کرنگی کا یا دیگر بڑے اداروں کا جو آفیشیل ایک فتویٰ ہے وہ یہی ہے کہ بھائی اس کے بارے میں معلومات ہمیں جو ہے نا وہ کلیئر نہیں ہے، اس لیے سب نے اس میں توقف کیا ہوا ہے اس میں جب تک۔ اور دیکھیں الحلال ابین والحرام ابین، حدیث میں آتا ہے حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اور کچھ چیزیں مشتبہات میں ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ جب تک 100% اس کے جائز ہونے کا یقین نہیں ہوتا، مشتبہات میں تو ہے، بہرحال مشتبہات سے بچنا ہی بہرحال بہتر ہے۔ اچھا بھائی، گناہوں سے محفوظ رہنے کا طریقہ، گناہوں سے باز رہنے کا آسان عمل کیا ہے؟ حسن صاحب امریکہ سے۔ دیکھیں ڈیلی 5 منٹ نکال کے کم از کم سوچنا چاہیے کہ ایک دن میں جنازے کے تختے پہ لیٹا ہوا ہوں گا، تو یہ گناہ عیاشی و سب ختم ہو جائے گی۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، قرآن کہتا ہے جو مزے تم اڑا رہے ہو نا ختم ہو جائیں گے، اور جو اللہ اس کے بدلے میں تمہیں اجر دے گا وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ یہ چیز بار بار سوچنی چاہیے۔ دوسری بات، جس جگہ گناہ کی عادت پڑی ہے اس جگہ سے اوائڈ کرنا چاہیے، وہاں بار بار جانا نہیں چاہیے۔ تیسری بات، جب بھی کوئی گناہ ہو جائے اپنے آپ کو سزا دیں، روزے رکھ کے، نوافل پڑھ کے، جرمانہ لگا کے، اس طرح سزا دیں۔ تو یہ تو میں نے مختصر بتایا، ورنہ پراپر طریقہ تو یہی ہے کہ پراپر تبلیغی جماعت میں وقت لگائیں، 4 مہینے لگائیں، کسی باقاعدہ شیخ سے، اللہ والے سے اصلاحی تعلق قائم کریں، بیعت ہو جائیں، واقعی صحیح سنت کو فالو کرنے والا شیخ ہو، علم بھی دین کا رکھتا ہو، تو ان سے باقاعدہ بیعت ہو جائیں اور پھر ان سے اصلاحی تعلق قائم کریں اور اپنے گناہ کو ان کے سامنے بیان کریں۔ وہ بتائیں گے کہ یہ طریقہ آج کل حضرت فیروز میمن صاحب، حضرت حکیم اختر صاحب کے سلسلے کے بڑے بزرگ ہیں، نوجوانوں کو ان سے الحمدللہ بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ بعض چیزوں میں وہ تھوڑا ہماری رائے میں تھوڑا ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، ویڈیو وغیرہ کو بالکل ہی حرام کہتے ہیں، تو یہ ان کی رائے ہے، بعض وہ انہی علماء کے فتوے کو فالو کر رہے ہیں جو ویڈیو کو حرام کہتے ہیں۔ اس میں ہمارا یعنی ان سے اختلاف ہے، وہ اپنی جگہ، لیکن بہرحال ان کے مریدین میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک بہت تقویٰ پیدا ہوتا ہے، بے حیائی سے، گناہوں سے بچ جاتے ہیں۔ تو جو نوجوان خاص طور پہ فحش کاموں میں مبتلا ہیں، تو میں ان کو مشورہ دوں گا کہ حضرت فیروز میمن صاحب سے بیعت ہو جائیں، یا حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے سلسلے کے دیگر علماء ہیں، حضرت مولانا مظہر صاحب ہیں، ان کے بیٹے ہیں حکیم اختر صاحب کے، ان سے اصلاحی تعلق جن لوگوں کا ہے ان میں بھی میں نے بڑا تقویٰ دیکھا ہے۔ تو اور بھی حضرت کے ہیں، مجھے سب ابھی نام بھی ذہن میں نہیں آ رہے۔ جامعۃ الرشید میں حضرت مولانا قاسم صاحب ہیں، ان سے بھی بیعت ہو سکتے ہیں۔ تو یہ جو وہ علماء ہیں جن کے پر مجھے ذرا اعتماد ہے، اور ان کے مریدوں میں نے تقویٰ للہیت بہت دیکھی ہے، یعنی جو بڑے بڑے بے حیا لوگ گئے اور ماشاءاللہ ان سے تعلق جب ان کا ہوا تو ان میں بڑا انقلاب آیا ہے۔ تو کوئی بھی نوجوان اس طرح ہو، تبلیغ میں وقت لگا لیں 4 مہینے، اس سے بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ تو کچھ کریں گے تو گناہ چھوٹیں گے، ایسے بیٹھے بیٹھے نہیں چھوٹ جاتے۔ رخصتی سے پہلے صحبت کر لی تو کیا بچہ گرا سکتے ہیں؟ نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے بیوی سے صحبت کر لی تو کیا حکم ہے اگر حمل ٹھہر جائے؟ تو لوگوں کی اس بات کی وجہ سے کہ ان کا پہلے سے چکر تھا، کیا حمل ساقط کر سکتے ہیں جبکہ رخصتی 2 ماہ بعد ہے؟ محمد طلحہ لاہور سے۔ دیکھیں جب بیوی کے ساتھ صحبت کر لی تو رخصتی ہو گئی، تو اب اس بیس پہ حمل نہیں گرا سکتے، کیونکہ ثابت النسب بچہ ہے، کوئی شرعی عذر بھی نہیں ہے، کیونکہ جب نکاح ہو گیا تھا تو میاں بیوی کا ملنا بھی جائز تھا، تو اب چھپ کے مل گئے تو وہ میاں بیوی ہیں نا، کوئی غلط تو نہیں ہے۔ تو بچہ ٹھہر گیا تو اب اس کا بجائے حمل گرانے کے، اب اس کا بدنامی سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ فوراً رخصتی کر لیں۔ لڑکی والوں کو بتا دیا جائے بھائی ہم تھے دونوں جوان ہیں، مل لیے اکیلے میں، اب ہو گیا، حمل ٹھہر گیا، تو بچے کو ضائع نہ کریں۔ تو یہ غلط ہے بچے کو ضائع کرنا، بلکہ رخصتی 2 ماہ کے بجائے جلدی کر لیں، یعنی رخصتی تو ہو گئی ہے شرعی لحاظ سے، پبلک کو دکھانے کے لیے والی جو رخصتی ہوتی ہے وہ جلدی کر لیں۔ لڑکی کے ابا اماں اگر عقل مند ہوں گے تو وہ پہلے رخصتی کر دیں گے، تو ان کو بتا دیں بھائی یہ پہلے رخصتی، ہم نے 2 ماہ بعد کا تھا لیکن ملکی حالات کی وجہ سے ہم ذرا جلدی رخصتی کر رہے ہیں۔ ناجائز بچہ ضائع کرنے کا حکم، اگر کوئی ناجائز حمل ہو اور اس کی وجہ سے دونوں خاندانوں میں قتل کا اندیشہ ہو تو کیا یہ بچہ ضائع کرنا جائز ہے؟ عمر خان۔ 4 مہینے جب تک حمل کو نہ ہو جائیں اس سے پہلے ناجائز بچے کو ضائع کرنا جائز ہے، لیکن 4 مہینے کا جب ہو گیا تو اس میں پوری جان پڑ جاتی ہے، مکمل اعضاء بن چکے ہوتے ہیں،
پھر اس کو قتل کرنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اس سے پہلے اس کو ضائع کرنے کی گنجائش ہے۔ سر کے بال اڑ گئے تو مصنوعی بال لگا سکتے ہیں۔ 32 سال کی عمر کے ایک شخص کے آدھے سر کے بال اڑ گئے تو کیا وہ اپنے سر پر مصنوعی بال فکس کروا سکتا ہے؟ عبدالسلام یو پی سے۔ فکس نہیں کروا سکتا، وگ پہن سکتا ہے، لیکن پتہ چلے کہ یہ وگ ہے۔ پراپر طریقے سے بال لگوانا یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ ہاں، اپنے ہی سر کے بال، جیسے ڈونیٹ کرتا ہے نا، یہ ڈونیٹ کرنے والے جو ڈونیٹر ہے وہ اپنا ہی سر ہو، تو یہاں کے بال لے کے ادھر لگا لیے، پراپر، یعنی وہ جائز ہے، لیکن کسی اور کے بال اپنے سر پہ لے کے لگانا جائز نہیں ہے۔